ایفل ٹاور پیرس کی پہچان ہے۔ یہ لوہے کا ایک عظیم ڈھانچہ ہے جسے الیگزینڈر گستاو ایفل نے 31 مارچ 1899 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ یہ ٹاور شروع میں صرف 20 سال کے لیے بنایا گیا تھا اور اس نے 1909 عیسوی میں ختم ہو جانا تھا۔ اس کی وجہ پیرس کے لوگ تھے۔ پیرس کے لوگ آرٹ اور کلچر کا خوبصورت امتزاج ہیں۔ یہ برش اور تیشے کے ذریعے پتھر کے بتوں اور کورے کینوس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے جب لوہے کا ایک بدصورت ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا تو یہ ان کے ذوق سلیم پر گراں گزرا۔ چنانچہ انہوں نے ایفل ٹاور کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ پیرس کی انتظامیہ اس احتجاج کی تاب نہ لا سکی، لہذا فیصلہ ہوا کہ ایفل ٹاور کو 20 سال بعد توڑ دیا جائے گا۔ جب 20 سال پورے ہوئے تو ریڈیو ایجاد ہو گیا۔ ریڈیو کے سگنلز کے لیے پیرس میں ایک بلند عمارت درکار تھی اور ایفل ٹاور واحد مقام تھا جہاں سے تقریباً پورے پیرس کو ریڈیو کے سگنلز مل سکتے تھے۔ انتظامیہ نے ایفل ٹاور پر ریڈیو کا بوسٹر لگا دیا اور یہ بوسٹر بعد ازاں ایفل ٹاور کی زندگی بن گیا۔ دوستو، قدرت کا کمال ملاحظہ کریں کہ لوہے کا یہ ڈھانچہ جسے پیرس کے لوگ کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ آج دنیا بھر میں پیرس کی پہچان ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور اس ایفل ٹاور کے بارے میں مکمل معلومات آپ تک پہنچانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ ایفل ٹاور ایک ایسا تعمیراتی عجوبہ اور شاہکار ہے جو پوری دنیا میں فرانس کی پہچان بن چکا ہے۔ اس سپر سٹرکچر کی حیران کن طاقت اس وقت دھرتی کے سینے پر موجود دیگر بڑی تعمیرات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فولاد کے ذریعے تیار ہونے والے اس انقلابی ڈھانچے پر 7000 ٹن سٹیل استعمال ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرانس کے لیے قومی سطح پر افتخار کا نشان بن گیا۔ آسمان کو چھوتے ہوئے اس شاہکار کا شمار کرۂ کے بہترین تعمیراتی معجزوں میں کیا جاتا ہے۔ اس عظیم الشان مینار کو 14 جولائی 1899 عیسوی کو پیرس میں انقلاب فرانس کی پہلی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر ایک عظیم الشان صنعتی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش کے منتظمین نے نمائش کو یادگار بنانے کی بہت سی تجاویز پر غور کیا۔ پروجیکٹ کے انچارج مسٹر گریوی چاہتے تھے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے ملک کو صنعتی انقلاب کا لیڈر بنا دیا جائے، اور یہ کام صرف ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا تھا اور وہ طریقہ تھا تعمیر کا۔ ان کے تصور کو فرانس کے وزیر صنعت نے بہت پسند کیا اور انہیں اس منصوبے کے لیے 86 لاکھ ڈالر کی رقم مل گئی۔ اس بجٹ کے اندر انہوں نے 1000 فٹ اونچے ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ بنایا جو فرانس کے صنعتی استحکام کی پہچان بن گیا۔ 1886 عیسوی میں لوکرائے نے ماہرین تعمیرات کو ٹاور کے لیے اپنے منصوبے جمع کرانے کی دعوت دی۔ اس کے جواب میں 100 سے زائد تجاویز موصول ہوئیں۔ ان میں الیگزینڈر گستاو ایفل کا ڈیزائن پہلے نمبر پر رہا۔ ایفل ریلوے انجینئر رہ چکا تھا اور اس سے پہلے امریکہ کو پیش کیے جانے والے مشہور مجسمہ آزادی کا ڈھانچہ، کئی پل اور چھتیں تعمیر کر چکا تھا۔ ان دنوں خاص طور پر بڑے تعمیراتی ڈھانچوں کے لیے ساختہ فولاد سے تعمیر کا رجحان عام تھا۔ ایفل کو بھی فولاد کے ڈھانچے بنانا پسند تھے اور اسی منصوبے کی بدولت وہ دنیا بھر میں ایک عظیم ماہر تعمیرات کی حیثیت سے اپنی منفرد شناخت بنانے والا تھا۔
ایفل نے کیمپاوی مارس کے مقام پر فولاد کے 1000 فٹ بلند ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ پیش کیا۔ اس کا ڈیزائن ججو کی تمام تر توقعات پر پورا اترا اور 8 جنوری 1887 کو اسے ٹاور کا ٹھیکہ مل گیا۔ اب اس منصوبے کو مقررہ وقت کے اندر مکمل ہونا تھا، کیونکہ افتتاحی تقریب کی تاریخ آگے نہیں بڑھائی جا سکتی تھی۔ ایفل نے اپنے چیف انجینئر ماریس کوئچلن اور آرکیٹیکٹ سٹیفن ساورترے کے ساتھ مل کر ٹاور کے ڈیزائن پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کام کو مکمل ہونے میں 5 ماہ لگے۔ 50 انجینئرز اور ڈیزائنرز نے 5300 بلیو پرنٹ تیار کیے، جن میں ایک ایک چیز کی تفصیل موجود تھی۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہر خم کی لمبائی کو مینول طریقے سے بڑی احتیاط کے ساتھ کیلکولیٹ کیا گیا، کیونکہ کیلکولیشن میں ایک بھی غلطی بھی بہت بڑی افتاد کا باعث بن سکتی تھی۔ 1 جولائی 1887 کو کنکریٹ کی بنیاد کے ساتھ اس کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ بنیاد میں ٹاور کو سہارا دینے کے لیے 26 فٹ طویل اور 4 انچ قطر کے بولٹ لگائے گئے۔ مکمل ڈھانچہ فولاد کے 18,038 حصوں کو جوڑ کر تیار کیا جانا تھا۔ یہ تمام پارٹس پیرس کے نواح میں ایفل کی کمپنی کے قریب کیم لیوالوئی سویٹ فیکٹری میں تیار کیے گئے۔ ان کی تیاری کے لیے 100 لوگ روزانہ 18 گھنٹے کام کرتے رہے۔ ٹاور کے ہر ٹکڑے کے ڈیزائن کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا اور 1 ملی میٹر کے 10ویں حصے تک پیمائش کو درست کیا گیا۔ ابتدائی طور پر ٹاور کے ٹکڑوں کو بولٹ استعمال کر کے اسمبل کیا گیا۔ بولٹس کو بعد ازاں روٹوں سے تبدیل کر دیا گیا، جنہیں گرم کر کے لگایا گیا۔ ان کے ٹھنڈا ہونے اور سکڑنے سے ہر ٹکڑا مضبوطی سے ایک دوسرے سے پیوست ہو گیا۔ روٹیں لگانے کے لیے 4 لوگوں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، ایک انہیں گرم کرتا اور دوسرا لگانے کی جگہ پر انہیں تھامے رکھتا تھا، تیسرا ہتھوڑے کی ضربوں سے انہیں دونوں طرف سے ہموار کر دیتا تھا۔ ان لوگوں کے صبر و استقامت کا اندازہ لگائیں، جنہوں نے ٹاور میں 25 لاکھ روٹیں لگانی تھیں۔ 10 سے 15 فٹ طویل اور 3 ٹن وزنی بنیادی ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سائٹ پر 121 لوگ موجود تھے۔ تعمیر کے دوران جو مسئلہ پیش آیا اور جس نے منصوبے کو بہت بڑا جھٹکا دیا، وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کے ڈیزائن پر پیدا ہونے والا اختلاف تھا۔ انسان پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی منفرد کام کر رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن ایفل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت کی کئی ممتاز انجینئروں اور ممتاز ماہر تعمیرات نے اس منصوبے کو گالیاں تک دے ڈالی اور اس کی تعمیر پر شدید احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دارالحکومت پیرس کے قلب میں بنائے جانے والے اس دیو ہیکل اور بیکار ٹاور سے فرانس کے فن اور جمالیاتی تاریخ پر دھبا لگ جائے گا۔ تمام تر مخالفت اور تکلیفوں کے باوجود ایفل نے اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے بعد ازاں اس میں گول آرائشی محرابوں کا بھی اضافہ کیا۔ ایفل نے دوسرے ماہرین فن کی تعظیم بھی کی، جس کا ثبوت تر نمایاں سائنسدانوں اور انجینئروں کے نام ہیں جو پہلے پلیٹ فارم کے نچلے حصے میں کھدے ہوئے ہیں۔ 28 جنوری 1887 کو مینار کی بنیادیں اور 1 جولائی 1887 کو بنیادوں کے اوپر کام شروع کر دیا گیا۔ 6 ماہ میں یہ مینار اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ اس عظیم الشان ڈھانچے کی تعمیر میں 2 سال صرف ہوئے اور اپریل 1888 میں پہلی منزل اور پلیٹ فارم اور اگست 1888 میں دوسری منزل مکمل ہو گئی۔ نومبر 1888 میں مینار کی بلندی 186 میٹر تک پہنچ گئی تھی اور یوں یہ مینار اس وقت کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا اعزاز حاصل کر چکا تھا۔
31 مارچ 1899 عیسوی کو یہ ٹاور اپنی انتہائی بلندی 302 میٹر تک پہنچ گیا اور یوں 2 سال 2 ماہ کی تعمیر کے بعد یہ مینار مکمل ہو گیا۔ یہ ٹاور اپنی تعمیر کے وقت دنیا سے عمارت پر فوقیت لے گئی۔ ایفل ٹاور کے 3 پلیٹ فارم ہیں، پہلا 186 فٹ بلند اور 20ویں منزل پر، دوسرا 377 فٹ بلند اور 41ویں منزل پر، جہاں سیڑھی کے کل 1060 قدم بنتے ہیں، اور تیسرا بلائی پلیٹ فارم 890 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اس پلیٹ فارم پر صرف لفٹ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ چوٹی پر 50 لوگوں کی گنجائش ہے۔ تیز رفتار ہوا سے یہ ٹاور 12 سینٹی میٹر تک جھولتا ہے، جسے چوٹی پر محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ سورج کی تمازت ٹاور کو 17 سینٹی میٹر تک پھیلا دیتی ہے۔ ایفل ٹاور کا وزن 7000 ٹن ہے اور مجموعی طور پر 1792 سیڑھیاں ہیں، اور اس کی چوٹی سے 75 کلومیٹر دور تک نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ جب اس ٹاور کی تکمیل مکمل ہو گئی تو تنقید بھی خود بخود دم توڑ گئی، کیونکہ اس تعمیراتی شاہکار کو زبردست پذیرائی ملی۔ 1899 عیسوی کے عالمی میلے پر 20 لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے اور یوں یہ مشن مکمل ہو گیا۔ یہ ایک عارضی ڈھانچہ تھا جسے جلد گرا دیا جانا تھا، لیکن اس کی بلندی نے اسے بچا لیا۔ یہ بلندی ایک ریڈیو ٹاور کے لیے انتہائی موزوں تھی۔ 1909 عیسوی میں اس ٹاور کی چوٹی پر 66 فٹ بلند ایک ریڈیو انٹینا بھی نصب کیا گیا، جس سے یہ مینار ریڈیو کے نشریات کے لیے معاون ثابت ہونے لگا۔ 1953 عیسوی میں اس ٹاور پر ایک ٹیلی ویژن انٹینا بھی نصب کر دیا گیا۔ یہ ٹاور آج بھی پوری آب و تاب سے استادہ ہے اور ہر سال 60 لاکھ سے زائد سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایفل ٹاور کو پورا پینٹ کرنے کے لیے 50 ٹن پینٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے ہر 5 سے 7 سال بعد پینٹ کیا جاتا ہے۔ تعمیر کے بعد اب تک اسے 17 مرتبہ پینٹ کیا جا چکا ہے اور اس پر 850 ٹن پینٹ صرف ہو چکا ہے۔ ڈھانچہ ساختہ فولاد سے بنا ہوا ہے، اس لیے اگر اسے باقاعدگی سے پینٹ کیا جاتا رہے اور پینٹ میں زنک کی مقدار زیادہ رکھی جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکتا ہے۔ اسے پینٹ کرنے کے لیے 25 پینٹروں کو سال بھر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کام میں 1500 برش اور رگڑائی کے لیے ریت کے 5000 ڈسکیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کام کرنے والوں کے لیے 1500 جوڑے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایفل ٹاور کو حال ہی میں 2 آرائشی لائٹ بیمز سے مزین کیا گیا، جنہیں 80 کلومیٹر کی دوری سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر شام ہوتے ہی ایفل ٹاور کی یہ لائٹ بیمز بیان کر دی جاتی ہیں۔ یہ کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے خود کار انداز میں آپریٹ ہوتی ہیں۔ اس کے لیے 1200 گھنٹے تک چلنے والے 6000 واٹ کے زینون لیمپوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایفل ٹاور کی رسم افتتاح کے موقع پر اس وقت کے 62 سالہ وزیر اعظم صرف دوسری منزل تک پہنچ سکے اور بقایا سیڑھیاں چڑھنے کے لیے وزیر اعظم نے وزیر تجارت کو کہا۔ افتتاح کے فوراً بعد ایڈورڈ ہشتم پرنس آف ویلز نے اپنے خاندان کے عمراء تیسری منزل کی سیر کی۔ 15 مئی 1899 عیسوی کو ایفل ٹاور عام پبلک کے لیے کھول دیا گیا۔ ایفل ٹاور کے تیسرے پلیٹ فارم پر 2 مجسمے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مجسمہ انجینئر ایفل گستاف کا ہے اور دوسرا مجسمہ گراموفون کے موجد تھامس ایڈیسن کا ہے۔ ایفل ٹاور سے دنیا کے تمام ممالک کے دارالحکومتوں کا ہوائی فاصلہ اور سمت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ٹاور سے اسلام آباد کا ہوائی فاصلہ 5968 کلومیٹر ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ دوستو اس طرح کی ہماری اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔
اور ہمارا یہ سلسلہ برقرار رہے۔